کیا نعرہ لگانے میں بھی سارے ایک نہیں ہو؟ لبیک لبیک لبیک، دونوں ہاتھ بلند کر کے. ماشاء اللہ. عجیب طرح سے تقریر شروع کرنے کا دل چاہ رہا ہے. اعوذ باللہ من البیان شیخ یزید لعین الرجیم. سمجھ ہی کسی کو نہیں آئی. علامہ اقبال نے کہا ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، تجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اگر قوم کسی نقطے پہ جمع ہو جائے تو کسی کو نکالنے کا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. جب صفیں قائم ہو جاتی ہیں، کاندھے سے کاندھا مل جاتا ہے اور جماعت متحد ہو جاتی ہے، تو ابلیس چاہے شیطان ہو یا وقت کا شیخ یزید ہو، تو معاف کیجئے گا شیخ رشید، وہ خود ہی درمیان سے نکل جاتا ہے. آپ بات نہیں سمجھے. اس لیے میں آج کل اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ تقریریں کرنا چھوڑ دوں. تقریر کرنا ہی کمال نہیں ہوتا. جس کے سامنے تقریر ہو رہی ہو اس کا تقریر کو سمجھنا اور اس کے مطابق اس کا اظہار کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں اگرچہ اس مطالبے سے اتفاق کرتا ہوں کہ سفیر کو جانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حیدرآباد کی آبادی کتنی ہے؟ 40 لاکھ ایک معتاد اندازہ ہے. 35 سے 40 لاکھ کی آبادی ہے. آج کی تقریر میں میرا مطالبہ سفیر کے حوالے سے نہیں ہوگا. میرا مطالبہ یہ ہوگا کہ جب حضور کی حرمت پر حملہ ہو رہا ہے اور عالم کفر نبی کی گستاخی کرنے میں جب جمع ہو چکا ہے، تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ 35-40 لاکھ مسلمان جو حیدر کے شہر حیدرآباد میں رہتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ تو مطالبہ ابھی لگائیں گے نعرہ، سن تو لو. تو مطالبہ یہ نہیں ہے کہ سفیر نکالو. مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ غلامان محمد کو آج گھر نہیں بیٹھنا ہے، گھر سے نکل کر دھرنے میں آنا ہے. یہاں آؤ، یہاں جمع ہو، امن کے ساتھ، امن کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ یہاں آؤ. جب جماعت متحد ہو جائے گی اور کاندھے سے کاندھا مل جائے گا تو شریعت کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ابلیس اس نماز اور جماعت کا حصہ نہیں رہ سکتا جو آپس میں جڑے ہوئے ہوں. اور اگر آپس میں ہی افتراق ہو، انتشار ہو اور ٹوٹ پھوٹ ہو تو پھر ایک ابلیس کیا، یہاں تو 36 تیار ہیں گھسنے کے لیے. تو جذباتی تقریریں تو آپ کرتے رہو. تقریروں سے کیا ہوتا ہے کہ خالد بن ولید نے ایران تقریروں سے فتح کیا، کہ حضرت مولانا خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو صرف تقریریں سناتے تھے؟ نہیں، کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں اور کر کے دکھانے ہوتے ہیں. تو دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت یہ دھرنا حرمت رسالت کی پاسبانی کی امامت کا فریضہ انجام دے رہا ہے.